کہا جاتا ہے ایک دفعہ کہ ایک یہودی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس نے روزے کے بارے میں یعنی سوال کیا، کہ مناظرہ سا کیا کہ روزہ یعنی کیوں آپ رکھتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی 30 روزے رکھتا ہے تو حرام کھایا ہوا کھانا اس کے جسم سے پگھل کر نکل جاتا ہے، یعنی جو ہم سارا سال کچھ نہ کچھ ہم حرام ضرور ہی کھا لیتے ہیں، تو جو ہم 30 روزے مکمل کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ سارا حرام کا جو ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے نا، وہ ہمارے جسم سے پگھل کر نکل جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت سے بندہ بہت قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ اور نمبر 3 پہ حالت اختصار، یعنی موت کا وقت جو اس پر ہوگا تو وہ آسان ہوگا۔ موت کا وقت کہا جاتا ہے کہ بہت سخت موت کا مرحلہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ موت کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ قیامت کی بھوک اور پیاس سے اللہ اس کو امان دے گا۔ جب ہر طرف العطش العطش کی صدائیں ہوں گی، ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر بھوک اور پیاس سے اللہ اس کو اپنی امان دے گا، اور جہنم سے برآت، دوری اس کے لیے لکھ دی جائے گی، یعنی جہنم پھر اس کو کبھی بھی وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جا سکے گا۔ جنت کی طیب اور پاک غذا کھا سکے گا، یعنی جنت اس پر واجب ہو جائے گی، جنت کی وہ بہترین روزی کھا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر اپنی بے نیازی والی صفت جو ہے وہ رکھ دیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر بھی جو روزہ رکھے گا نا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بے نیازی کی صفت رکھ دیں گے، یعنی وہ بندوں سے بے نیاز ہو جائے گا اور صرف اپنے اللہ پر توکل کرے گا، صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ اور فرشتے جو ہیں وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے باقی سب عبادات ہم جیسی ہی کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن روزہ ان کے لیے نہیں، یعنی روزہ ان پر فرض نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم کو فرشتوں پر بھی یعنی کہ سبقت ہماری ہو جاتی ہے عبادات میں، کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے اور ہمیں روزے کے لیے کہا گیا۔ تو یوں پھر آپ جانیے کہ کتنا کریم اور کتنا مہربان ہے ہمارا رب، جو ہمارے لیے ہر طرح سے رحمتیں، برکتیں اور اپنی نعمتیں نچھاور کرتا رہتا ہے۔ اور کہا گیا کہ اس مہینے میں ليلۃ القدر کی تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں پھر تم سستی نہ کرو، یعنی ليلۃ القدر کی تلاش کرو اور اس قدر والی رات میں اللہ سے خوب دعائیں مانگو اور خوب اپنی بخشش کرواؤ اور اپنی مغفرت کرواؤ۔ تو پلیز اپنی مصروفیات کو کم کریں، اپنی شاپنگز کو کم کریں، اپنے جو ہم یہ فضولیات کام جو رمضان میں ہم شروع کر دیتے ہیں کہ کپڑے سلائی کریں اور بازاروں میں جا کے شاپنگ کریں اور اس طرح کے کام، تو ان کو تھوڑا سا آپ کم کر دیں اور اپنی عبادات کو زیادہ کریں۔ واللہ اگر ہم جان جائیں کہ رمضان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، تو ہم یہ سب کام چھوڑ دیں، ہم صرف مصلے پہ بیٹھے رہیں ہر وقت۔ ہم رمضان کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھ پاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے روزہ رکھ لیا تو بس یہ بہت ہے، یہ کافی ہے۔ نہیں، یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو، ان کے پیغامات کو ہم سمجھ لیں تو پھر ہم یہ تمام فضول کام چھوڑ دیں گے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس ماہ میں اپنے رب کی رضا کو پالیں، ہم اس کی خوشنودی کو حاصل کر لیں۔ آپ سب اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے رب سے وعدہ کریں کہ یا اللہ ہم تمام فضول کاموں کو چھوڑ دیں گے۔ اب وہ راتیں آ رہی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی فضیلت والی راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں اسی لیے ہمیں عطا کی ہیں تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب اپنی جو منزل ہے اس کو بڑھا سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب سے گزارش ہے
کہ آپ اپنے تمام فضول کاموں کو چھوڑ دیں، آپ دن کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں، آرام کریں، تاکہ آپ راتوں کو جاگ سکیں اور راتوں میں آپ اپنی عبادات کو زیادہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھیں وہ پڑھیں، جو بھی قرآن پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، آپ جو بھی پڑھیں گے نا، انشاءاللہ اگر آپ وہ دل سے پڑھیں گے، آپ اپنی محبت سے پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بے پناہ آپ کو اجر و ثواب عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔